ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دھکتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہ بھلا سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا، ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالی، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر و باطن آپ پر عیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس ان کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا تھا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سزا دیتا ہے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، آپ کے راز آپ ہی جانیں۔ جی ہاں، کتنا کچھ رب تعالیٰ دیتا ہے، کتنے اہتمام اور انتظام کرتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کو سمندر کے موجوں سے نکال کر ساحل پر سرسبز و شاداب جزیرے میں پہنچایا، جس کو پھولوں کی سیج میں بٹھایا، سورج کی شعاؤں سے جسے محفوظ رکھا، بادل کی گرج اور چمک سے اور بارش کے برسنے سے جسے محفوظ رکھا، درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر جسے پھل اور رس پلاتی رہی اور اس کے منہ میں ڈالتی رہی، اور شیرنی کے بچے کی ذمہ داری لگا کر جس رب نے اسے دودھ پلایا، اور ہمنوا اور خوشنما حسین پرندے اس بچے کا دل بہلانے کے لیے اس کے قریب چہچہاتے رہتے تھے، یہ انتظام کیا۔ وہ بچہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب صحت مند ہوا، تندرست ہوا، بڑا بنا، بہادر بن گیا، اس وقت تک اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا، جہاں کچھ نہ تھا وہاں سارے انتظامات کیے۔ بالآخر جب بندہ بڑا ہوا وہ اس حد تک جا پہنچا کہ انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ خدا کی نعمتیں نظر نہیں آتی، خدا پاک کے کیے ہوئے انتظامات اس کو نظر نہیں آتے۔ جس طرح اس بچے کو جو بعد میں وقت کا نمرود بنا، اللہ نے کتنے انتظامات اور کتنے اچھے طریقے سے اسے بذات خود پالا اور اس کے لیے تمام انتظامات کیے، ایسے بے یار و مددگار علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، سارے انتظامات ساری نعمتوں سے مالا مال کیا اور ہر قسم کی نعمتیں اس پر برسائیں۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا اور بڑا بنا، عمر کے اعتبار سے جب اس کا جسم توانا ہوا، طاقتور بنا، تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ دوستو، کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا، خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا کا قہر بڑا سخت ہے، خدا کا غضب بہت۔ جی ہاں، وہ رب اگر ذوالجلال والاکرام ہے، نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، تو جبار و قہار اور جلال والی ذات بھی وہی ہے۔ جی ہاں، اگر وہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرنے والا رحیم ہے، تو وہ بڑے بڑے ظالموں کے گردن توڑنے والا بھی ہے، وہ قارون کو زمین میں دھسانے والا بھی ہے۔ اگر معافی اس کی صفت ہے، عفو اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی صفت ہے، تو جبار اور قہار ہونا بھی اس کی صفت ہے۔ وہ جب غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے، تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، وہ پھر خاک میں ملا دیتا ہے، وہ زیر و زبر کر دیتا ہے، وہ تہس نہس کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور سب کچھ اسی کو سمجھنا۔ غرور، تکبر، اکڑ، بڑائی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ میرے رب کی صفات ہیں اور اسے ججتی بھی ہیں، سجتی بھی ہیں۔ جب آپ اور میں، انسان ایک نطفے کا پیداوار، بے کس و نادار، کمزور، جب مغرور ہوتا ہے تو پھر خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو یادگار بنا کر رکھ دیتا ہے۔